बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर खासी गर्मा गर्मी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल भी बोले और आज भी बोल रहे हैं। बयानबाजी का सिलसिला जारी है। कह रहे हैं कि जी ये अहमकों की हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, कठपुतली ये हुकूमत है। मिड टर्म की बातें भी वो कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी इशारे भी मिल रहे हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे। वो क्या कह रहे हैं आप भी देख लीजिए। आपको दिखाते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब मिड टर्म इलेक्शन के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब काफ़ी अरसा खामोश रहे और मुफाहमत की सियासत की तरफ भी बढ़े, लेकिन अचानक से यू टर्न लिया और उनके बयानिया जो है वो तब्दील हुआ। मौजूदा हुकूमत पर तनकीद भी वो करते रहे। आज वो क्या कह रहे हैं वो पहले देख लीजिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे। क्यों बनाते हैं ऐसे कठपुतलियों को? क्या फायदा? हमने भी तो हुकूमत की, हमें कोई इशू नहीं रहा किसी से। आप जज को बना के लाते हैं। अल्ताफ हुसैन को आपने बनाया, आज वो किसी और का बन चुका है। आपने नवाज को बनाया, उससे फिर आपकी जंग होगी। जब भी आप आर्टिफिशियली किसी को बना के लाते हैं तो वो आदमी अपने आप को समझता नहीं, इसलिए कि उसने मेहनत नहीं की, उसने कोशिश नहीं की, उसने ताकत नहीं देखी, उसको समझ नहीं आती। अचानक जो ताकत मिल जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। अवाम का साथ रहा तो हम इन सबको जल्दी घर भेज के और इंशाअल्लाह जान छुड़वा के हम आपको अर्ली इलेक्शन करा के और पाकिस्तान पूरे में पीपल्स पार्टी की विक्ट्री करा के पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना के दिखाएंगे। आसिफ अली जरदारी के लहजे में दिन ब दिन तलखी बढ़ती जा रही है। इसी पर बात करेंगे। हबीब अकरम साहब और साद रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, क्या वजह है? तलखी भी बढ़ रही है और कल प्रोग्राम में आप बात कर रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब का तज़किया है, उनका ये ख्याल है मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से, और आज वो ये कह भी चुके हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। देखिए, बात यह है कि जो जरदारी साहब ने आज अभी जो गुफ्तगू फरमाई और इन्होंने जिस तरह नवाज शरीफ का और दीगर लोगों का नाम लिया कि उन्हें आपने बनाया, इनमें आप जो है दरअसल वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और बिलखुसूस पाकिस्तान की फौज को वो निशाना बना रहे हैं, उसको मुखातिब करके बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात ठीक होती पूरी की पूरी अगर इसमें जुल्फकार अली भुट्टो का नाम भी शामिल कर लेते क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो भी तो इसी गमले में पैदा हुए थे ना। जुल्फकार अली भुट्टो इब्तिदा में सिकंदर मिर्जा और फिर बाद में अयूब खान की छतर छाया में पले बढ़े, अयूब खान के और फिर आगे बढ़े, तो लिहाजा बात मुकम्मल हो जाती। दूसरी बात ये देखिए, जरदारी साहब अब इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है। उनका कहना यह है कि दबाव बढ़ाने के मेरे लिए ऊपर जो दबाव डाल रहे हैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? नंबर 1, वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम खत्म कर दें, कि 18वीं तरमीम के खात्मे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन फोर्सेस का साथ दे जो पार्लियामेंट में मौजूद है, जो इस तरमीम को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि सूबों और विफाक में जो इख्तियारात का तवाज़ुन है ये हमारा ख्याल है। और इस वक्त अगर आप ब्यूरोक्रेट से मिलें, इस वक्त आप जो सीनियर जो चलाने वाले हैं इदारों के मेंबरान उनसे मिलें, तो आपको पता चलता है कि इस वजह से जो तरमीम हुई है, सूबों को अगरचे इख्तियारात ज़्यादा मिल गए हैं लेकिन कमज़ोर मरकज़ की वजह से कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। सही। आप बहुत मुल्क चलाना आपके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है, तो ये एक चीज़ है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि इस निज़ाम को रोल बैक करके, उसका उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन वो सदारती निज़ाम है, सदारती निज़ाम कि सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं और सदारती निज़ाम लाने के लिए भी उनके ऊपर दबाव है। तो इसका वो दबाव का मुकाबला करने के लिए वो समझते हैं कि दबाव डालने का तरीका मेरा एहतसाब है। सही। और मेरा जो एहतसाब किया जा रहा है, दरअसल ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। और आज उन्होंने खुल के अपने उन हरबों का ऐलान भी कर दिया है कि जिनसे मैं इस दबाव से निपटूंगा। नंबर 1, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत अहमकों की हुकूमत है और मैं इसको चलने नहीं दूंगा। नंबर 2, सिंध को आज उन्होंने सिंध कार्ड भी दिखाया है, प्ले नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि फिर सिंध से जो गैस जा रही है अच्छा तो आप फिर ले लें, बिजली की यहाँ से जो बिजली जा रही है फिर उसकी तारें भी कट जाएंगी।
تو جب آپ میرے اوپر پریشر ڈالیں گے تو اس کا جواب آپ کو سندھ سے ملے گا. تو لہٰذا یہ اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ میرا احتساب کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں گا کہ احتساب بھی ہونا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آج زرداری صاحب نے اپنی تقریر سے اور اپنے خیالات کے اظہار سے موجودہ حکومت کا تھریٹ لیول بڑھا دیا ہے. آج یہ حکومت اتنی سیف نہیں ہے جتنی کل تھی. آج اس حکومت کی اس صلاحیت پر کہ یہ اپنی مدت پوری کر لے گی سیریس کوشچنز لگ گئے ہیں، اور پولیٹیکلی اس حکومت کو آگے چلتے ہوئے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کے دن آسان ہے. اس حکومت کی اسٹیبلٹی اور آگے چلنے پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے. سابق صدر آصف علی زرداری کے جو بیان ہے اس پر ریئیکشن بھی سامنے آ رہا ہے، اور پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کچھ عوامل ہیں جس کی وجہ سے آصف علی زرداری بلیک میلنگ کر رہے ہیں. وہ عوامل کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے اس طرح کی سیریس اسپیچز جو کہ افیکٹولی تھریٹننگ ہوں یہ بہت عرصے بعد شروع کی، 2015 کے بعد شروع کی. ہم کل بھی اس پروگرام میں بات کر چکے ہیں. یہ بھی بات ہو سکتی ہے، اٹس پاسبل، ایک ایونچوالٹی کے اندر سے ایک یہ بھی ایونچوالٹی ہو سکتی ہے، پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ملک میں جلدی الیکشن ہو جائیں، مڈ ٹرم الیکشنز ہو جائیں، ارلی الیکشنز کال ہو جائیں، جو کہ نہ غیر جمہوری ہے عمل اگر کسی بھی وقت الیکشنز ہو جائیں، نہ ہی غیر آئینی اگر کسی وقت الیکشنز ہو جائیں. تو ہم اس میں کوئی ڈیریلمنٹ آف ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کنٹینوئنس آف ڈیموکریسی کس طرح ہوگی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اگر یہ ایونچوالٹی بھی ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی اور حبیب اکرم صاحب بھی پیپلز پارٹی کی اور آصف علی زرداری صاحب کی پاور اور انفلوئنس کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس اتنا انفلوئنس ہے ریاست کے اندر، ریاست کے اداروں کے اندر، ریاست کی ڈیموکریسی کے اندر، ریاست کی سیاست کے اندر، جتنا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہو جائے گا. کیا میرا خیال ہے، اور حبیب صاحب اس کے اوپر اگر مجھے کلیریفائی کرتے ہیں تو بڑا اچھا ہوگا. میرا خیال ہے کہ اگر آج آصف علی زرداری صاحب ریاست کے ساتھ، جس کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ریاست کے اداروں کے ساتھ اگر ایک وار پاتھ پہ نکل پڑے تو آدھے لوگ ان کی اپنی سندھ کی کابینہ کے ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، جن کو کیا پتہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر احتساب بھی ہونا ہے، چائنا کٹنگ کی زمینوں کے اوپر بھی بات ہونی ہے، دیگر ایشوز بھی ہونے ہیں. اس وقت سندھ کی گورنمنٹ، کل ایک بڑے سینئر پیپلز پارٹی کے لیڈر سے ملاقات ہوئی اور تھوڑی سی بات ہو رہی تھی، اور ان سے میں نے پوچھا کہ سندھ کی حکومت کون چلا رہا ہے، کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی چلا رہی ہے؟ تو ان کو جواب دیتے ہوئے بڑی ہچکچاہٹ ہوئی، کیونکہ اس وقت وزیر اعلیٰ وہ ہے جو کہ انور مجید صاحب کی ریکمنڈیشن کے اوپر لگا تھا. اس وقت جو وزیر اعلیٰ نہیں ہے محترمہ ادی فریال تالپور صاحبہ، وہ آپریشن سارا سندھ کا انٹرنلی رن کر رہے ہیں. منسٹر کون بنے گا کون نہیں بنے گا وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں. انور مجید کے بیٹے جو ہیں وہ آئی جی سندھ کی پوسٹنگ یا چیف سیکرٹری کی پوسٹنگ تک کے اوپر حاوی تھے. وہ سیٹ اپ، وہ سیاسی طاقت جو آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ہے، وہ اس وقت ان کے پاس نہیں ہے، نہ وہ اس طرح ایگزرٹ کر سکیں گے. بہتر ہوگا کہ اس بلیک میلنگ سے واپس بلیک میلنگ سے باتیں. حبیب صاحب کرتا کلامی کی معذرت، تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ام رباب، بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے تک زرداری صاحب پہ متعین الزام تھا کہ انہوں نے ڈیل کی ہے، اور وہ اس ڈیل کا حصہ ہے جس کے تحت انہوں نے حالات ایسے پیدا کیے کہ عمران خان میں کا اقتدار تک پہنچنے کا راستہ بلوچستان کی استوار ہو گیا، اور بلوچستان میں وہ سب سے پہلے اس ڈیل کا حصہ بنے. اور آج 16 دسمبر کا دن انہوں نے چوز کیا ہے اتنی تلخ باتیں کرنے کے لیے. آخر کیا معاملہ ہے؟ بھٹی صاحب یہ معاملہ تو پھر بھٹی صاحب حبیب صاحب آپ کی اجازت سے، بھٹی صاحب آپ نے حبیب صاحب کا تجزیہ بھی سن لیا ہوگا، میرا بھی سن لیا ہوگا. کیا آپ کے خیال میں زرداری صاحب کے پاس پولیٹیکلی یا عوام میں یا آئین یا پارلیمان کے اندر اس طرح کی ان کے اندر طاقت ہے اس پارٹی کے اندر کہ وہ واقعی ریاست کو ہاسٹیج کسی طریقے سے کر سکے، وسائل کاٹ دینے سے، سندھ کارڈ پلے کرنے سے؟ بہت شکریہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ تینوں کا تجزیہ سنا، جو 2-4 منٹ سنے، اور دل میں ٹھنڈ پڑ گئی، بلکہ برف کے بلاک لگ گئے دل میں، اور اس اوپر سے سردی میں الحمدللہ. یعنی آپ ڈسکس کیا کر رہے ہیں اور کس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا، آپ کے خیال میں بھٹی صاحب آپ کے خیال میں زرداری صاحب نان اینٹی ہیں جنہیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟
آپ اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھے پتا تھا آپ نے یہ سوال کرنا، تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یعنی آپ نے بات مکمل نہیں کرنی کہ ڈسکس کیا کر رہے ہیں. مثلا کیا زرداری صاحب کی بات نہیں کر رہا میں، زرداری صاحب کے جو بیانات ہیں، فرمودات ہیں، ارشادات ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کل ہی فرمایا تھا اسلام آباد میں اندھے کانے بہرے بیٹھے ہیں. میں تو ای این ٹی کے پاس سے بھی ہویا ہوں، نہ میں اندھا ہوں، نہ کانا ہوں، نہ بہرا ہوں، میں تو اسلام آباد میں رہتا ہوں. پھر انہوں نے کہا تھا کہ اقتدار کے اصلی حقدار وہ ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اقتدار کے اصلی، ان کے پاس چلیے یہ تو ہو گیا. ارشاد بھٹی صاحب یہ بتائیے میں آپ سے متعین بات جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں جو زرداری صاحب کر رہے ہیں اس کو سسٹم کی انسٹیبلٹی کہا جا سکتا ہے؟ وہ جو کچھ کر رہے ہیں کیا اس سے نظام مستحکم غیر مستحکم ہو سکتا ہے؟ سن تو لیجئے نا سر، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ نظام کتنا اور غیر مستحکم کرنا ہے، یعنی اس کے کیا یعنی مستحکم اور غیر مستحکم کیا ہوتا ہے. اپنے اختیار پارلیمنٹ کو نہ دیتا تو پکوڑے والا اور ڈینٹسٹ صدر نہ ہوتے. چلو یہ بھی چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں. گرفتار کرو، مشہور ہونا چاہتا ہوں. خواہشیں دیکھیں آپ، دیکھیں سابق صدر رہ چکے ہیں اللہ کے فضل سے، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں. خواہشیں دیکھیں، کوئی اور نہیں مشہوری کے لیے بھائی ٹرک کھینچ لو، ٹریکٹر ٹرالی کو دھکا لگا لو یا کوئی اور کر لو، یعنی گرفتار کرو میں مشہور ہونا چاہتا ہوں. آئین میں تبدیلی نہیں ہونے دیں گے. کیوں بھائی؟ آئین میں ترمیم اگر کسی کے پاس اگر کوئی ہو پورا فگر ہو، اگر کوئی کر سکتا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ جو حکومت لائے ہیں وہی بچائیں جی، ہم کیا گرائیں گے. اب زرداری صاحب کا پرابلم کیا ہے؟ یہ آپ نے وہ لوڈو کی سانپ سیڑھی والا کھیل تو دیکھا ہوگا کہ کبھی 97 پہ تو کبھی 2 پہ تو کبھی 4 پہ تو کبھی 20 پہ. مولانا صاحب حکومت گرانا چاہتے تھے، زرداری صاحب ہاتھ نہیں ملا رہے تھے. نواز شریف صاحب ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، زرداری صاحب ہاتھ نہیں پکڑا رہے. مضبوط وفاق کی باتیں بھی کر رہے ہیں، 18ویں ترمیم کی آڑ میں سندھ کارڈ بھی کھیل رہے ہیں. حکومت کو 6 ماہ بھی دے چکے، حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو بھی تیار ہیں. ملک اور پارٹی بچوں کے حوالے کے حوالے وہ اعلان کر چکے ہیں کہ ان کے حوالے اوپننگ بیٹسمین ابھی تک خود ہیں، اٹیک بالر بھی خود ہیں. 3 گھنٹے انقلابی ہو جاتے ہیں، کوئی 7-8 گھنٹے مفاہمت میں گزار دیتے ہیں. خود کو ملک اور جمہوریت قرار دیتے ہیں. چلیے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت زرداری صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کو؟ بھائی جان یہ جب سوال پوچھیں گے آپ کسی بڑے سے جب آپ سوال پوچھیں گے، جب اسے کہیں گے کہ بھائی جان یہ جو آپ پر الزامات لگے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، وہی ٹھیک ہے. اچھا ارشاد بھٹی صاحب یہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حبیب صاحب، ارشاد بھٹی صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ نے بھی سن لیا، سعد نے بھی سنا، میں نے بھی سنا. انہیں لگ رہا ہے کہ ہم ڈسکس ہی کیا کر رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں ہمارے دوست ہیں، تو ارشاد بھٹی صاحب نے جو کہا ہے دراصل انہوں نے یہ کہا ہے کہ سسٹم کو کوئی خطرہ لاحق نہیں. انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں یہ بات کی ہے. میری رائے ان سے الگ ہے. میرے خیال میں اس حکومت کو سیریس خطرات لاحق ہو چکے ہیں زرداری صاحب. اور میری بھی رائے مختلف ہے کہ زرداری صاحب کے پاس نہ اتنا اسٹریٹ پاور ہے، نہ اتنی پارلیمنٹری پاور ہے، نہ اتنی مورل اتھارٹی ہے، نہ اتنی مورل اتھارٹی ہے کہ وہ ایک منٹ کا بھی خطرہ سسٹم کو. زرداری صاحب پیپلز پارٹی، سوری آپ کی قطع کلامی معذرت، پیپلز پارٹی ایز اے پولیٹیکل پارٹی کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. جس دن زرداری صاحب، اور میں شروع میں بھی کہہ سکا، جس دن زرداری صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ روش پہ نکلیں گے، آج کل کے ٹائم پیریڈ پہ کہیں گے ہم مداروں کو اینٹوں سے اینٹیں بجانا چاہتے ہیں، تو پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ نہیں چلے گی، جس وجہ سے زرداری صاحب کے پاس یہ پاور نہیں. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب، یہ نہ مشکل میں ساتھ دیا مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کا، نہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا. دونوں جماعتیں اب کیا سوچیں گی، کیا کریں گی آگے جا کے، کیونکہ دونوں ہی پر مشکلات ہیں. دیکھیں جب دونوں پہ بیک وقت مشکلات آئیں گی تو ان کے قریب آنے کے امکانات بڑھ جائیں گے. اچھا آ سکتے ہیں. اس سے پہلے اس وقت یہ دونوں جماعتیں ہیں اپوزیشن میں، اور پی ایم ایل این تو خالصتاً اپوزیشن میں ہے کہ اس کے پاس تو کسی صوبے کی حکومت بھی نہیں ہے. پی ایم ایل این کو اس وقت پی ایم ایل این کے اندر یہ سوچا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جس نہج پہ چل رہے ہیں، اگر اسی سلسلے کو وہ آگے بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریئل اپوزیشن پھر زرداری صاحب بن جائیں گے. اچھا جو اس وقت درجہ حاصل ہے پی ایم ایل این کو. تو پی ایم ایل این کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوگا کہ کیا زرداری صاحب کو خاموشی سے واک اوور دے دے، انہیں عمران خان کی سب سے بڑی اپوزیشن بننے کا موقع دے دے، یا پھر وہ خود بھی اس میں حصے دار بنے. عام طور پر پاکستان کا جو ماضی کا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں تمام لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنے اختلافات بھلا کے، اور یہاں پر پھر ایک نکاتی ایجنڈے پہ بات ہوتی ہے کہ اس حکومت کو گراؤ. تو لہٰذا اس حکومت کے گرانے کے اوپر اگر یہ دو پارٹیاں یکسو ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بی این پی جو ان سے پہلے ہی حکومت کے معاملے میں
हुकूमत से कुछ उसके तहफुजात बढ़ रहे हैं, BNP टूट सकती है। अगर MQM किसी एक लेवल पे जाके देख सकती है कि जब मामला बिल्कुल बराबर का आ चुका है, तो MQM वाले तो खुद को कहते हैं कि हम तो चवन्नी हैं, हमारे बगैर रुपया पूरा नहीं होगा। तो वो चवन्नी जो है वो किस तरफ जाती है? देखिए इसमें मैं अच्छा साद हबीब साहब की बात पर आपका कमेंट, लेकिन साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो तो खुलकर रो भी नहीं सकते, और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खुलकर बातें कर रहे हैं। उनका ये रवैया सिंध हुकूमत को कितना नुकसान पहुंचा? देखिए सबसे पहली बात यह है कि हम थोड़ी सी अगर इससे अपने आप को रोजमर्रा की सियासत से अगर थोड़ा सा डिस्टेंस करके सोचें, किस बात पे ऑपोजिशन है, क्यों गिराना चाहते हैं हुकूमत? क्या हुकूमत वो एजुकेशन पॉलिसी की वजह से गिराना चाहते हैं कि पीटीआई की एजुकेशन पॉलिसी नहीं? जरदारी साहब के पास एक पीटीआई की एजुकेशन पॉलिसी है नहीं या गलत है, और जरदारी साहब के पास तो एक बड़ी कमाल एजुकेशन पॉलिसी है, कमाल किस्म की रेवोल्यूशन वो ले आएंगे एजुकेशन की, तो वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इस वजह से ऑपोजिशन है। या उनके पास हेल्थ केयर पॉलिसी की ऑपोजिशन है, या PMLN के पास हमारी फॉरेन पॉलिसी की ऑपोजिशन है, या PMLN के पास हमारी, या पीपल्स पार्टी के पास हमारी कोई फिशरीज की पॉलिसी की ऑपोजिशन है। भाई किस वजह से ऑपोजिशन है? एक पॉइंट के ऊपर कि हमारा एहतसाब ना किया जाए, सिर्फ ये ऑपोजिशन है और कोई ऑपोजिशन नहीं। आज नवाज शरीफ साहब के नाक के केसेस खत्म हो जाएं, मुझे बताएं नवाज शरीफ साहब ने एक कमेंट दिया हो कि जी हेल्थ केयर पॉलिसी ठीक नहीं चल रही, या शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेंट दिया हो कि साफ पानी के अंदर इन्होंने अब काम ठीक नहीं कर रहे, पहले मैं ठीक कर रहा था, या 56 कंपनियां ठीक थी, ये लोग ठीक नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कह रहे हैं किस चीज पे पॉलिसी की ऑपोजिशन है? सिर्फ एक चीज पे कि हमारा जो पैसा है, जो हमारा पर्सनल पैसा है, जो एवनफील्ड अपार्टमेंट में है, सारे पैलेस में है, स्विस बैंक अकाउंट में है, उसको जब तक आप हाथ लगाते रहेंगे या उसका ताकुब करते रहेंगे तो हुकूमत को गिराएं, जी हुकूमत को गिराएं। अगर उसको छोड़ देंगे तो हम आपको 5 साल भी देंगे, हम आपके साथ भी चलने को तैयार हैं, हम जमहूरी मैंडेट का भी एहतराम करेंगे। मुझे पॉलिसी लेवल का डिफरेंस तो बताएंगे क्या है, कि किस चीज की गवर्नमेंट आफरीन है आपके इस्तदलाल पे, आफरीन है आपके इस्तदलाल पे। इनके पास क्या पॉलिसी है? तहरीके इंसाफ को, इनके पास क्या पॉलिसी है? पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी है? PMLN की क्या पॉलिसी है? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को करोड़ों वोट लेने के बाद दूसरों की गलतियों में पनाह मिल रही है, अपना किया हुआ इनका कुछ भी नहीं है। बात यह है कि कुछ करेगी ये हुकूमत, तो उसको अपोज करेगा ना। क्या पॉलिसी भाई है? हुकूमत के ऊपर एक मुतय्यन इल्जाम है साद रसूल साहब, और वो इल्जाम भी सुन ले, वो इल्जाम है हमाकत का जो आसिफ अली जरदारी लगा रहे हैं, वो इल्जाम है इनएक्शन का जो सारी दुनिया लगा रही है, और वो इल्जाम है नालायकी का जो PMLN कह रही है। बात यह है जहां तक एहतसाब है, एहतसाब की बात भी सुन ले, एहतसाब की बात भी सुन ले। कमाल होगी अब आप एहतसाब इस्तदलाल ठीक रखें, मामला ये है कि अगर इस तरह के एक्शन अब आप एहतसाब की बात भी सुन लें। एहतसाब का मामला ये है कि अब आप ये पूछे जरदारी साहब को गुस्सा किस बात का है? किस बात का गुस्सा है? जरदारी साहब को गुस्सा इस बात का है, बैंक अकाउंट। देखिए मसला ये है कि हुकूमत अब पीटीआई अपनी तौर पे जो रिएक्ट कर रही है वो भी माफ कीजिएगा इसमें थोड़ा सा बचकानापन नजर आता है। अब पीटीआई का मौकिफ ये है कि जनाब 357 उनके अंदर जो डिस्कशन हो रही है वो है कि 357 अरब रुपए नेट हमने पकड़े हैं, ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं वो उन अकाउंट से जो फालूदे वाले के हैं, जो पकौड़े जी, जो बेनामी तौर पे वो कहते हैं कि जरदारी साहब। अच्छा प्रॉब्लम ये, पहले तो ये समझ नहीं आ रही थी अकाउंट्स किसके, अब समझ आ गई। अब ये समझ आ गई है, और वो समझ ये आ गई है कि जनाब इन अकाउंट्स में पैसा कैसे आता था। होता ये था कि एक जमीन है, फर्ज किया मिस्टर एक्स की, मिस्टर एक्स एक बड़े आदमी है जिनका हुकूमत पे असर रसूख है। मिस्टर एक्स ने उस जमीन पे मिस्टर बैंक बी से कर्जा ले लिया। अब जब वो कर्जा ले लिया तो वो कर्जा उस फालूदे वाले या गोले वाले या पकोड़े वाले के अकाउंट में जमा करा दिया, या मेरे जैसे किसी आम आदमी के अकाउंट में जमा करा दिया, और वो पैसा लीगली बाहर भेजा गया, बिल्कुल बैंकिंग चैनल से बाहर भेजा गया, सिर्फ वो गया उस फालूदे वाले के नाम से, गया उसके नाम से। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे जिस आदमी को मिस्टर एक्स से काम था उस आदमी ने वो लोन पे ऑफ किया, बैंक से जायदाद छुड़वाई और वापस मालिक के हवाले कर दी। तो गोया एक लीगल ट्रांजैक्शन, एक लीगल चेन जो है वो बन गई। अब इसके साथ पीपल्स पार्टी का ये प्रॉब्लम है कि चलिए ये तो हो रहा है, पीटीआई का कहना यह है कि ये केस इतना स्ट्रांग है कि इसमें फरियाल बीबी और आसिफ अली जरदारी दोनों शायद नहीं बच पाएंगे। और इसमें अब बिलावल का नाम भी आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का भी इन अकाउंट से कुछ ताल्लुक है। जो आसिफ अली जरदारी है उनके जो वकला की टीम है वो उन्हें बता रही है कि जनाब ये जो दस्तयाब मटेरियल है
یہ اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ اس کے یہ ایڈجوڈیکیشن میں جا سکے اور آپ کو اس پہ سزا ہو سکے. یہ کانفیڈنس بڑھا رہا ہے زرداری صاحب کا. اب زرداری صاحب دباؤ کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں, اعتصاب کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں, اور حکومت کو تھریٹ بھی کر رہے ہیں. ایک جملہ دیکھیں, ہم بات یہ اس وقت کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے وکلا حضرات نواز شریف صاحب کو بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ تو آپ کے ہیں, لیکن دوسروں کے پاس اس طرح کی منی ٹریل نہیں کہ آپ کو کنویکٹ کر سکیں. زرداری صاحب کے وکلا حضرات ان کو بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ پیسے شیسے تو ہو گئے جو منی لانڈر ہونے تھے, لیکن اتنے ثبوت نہیں ہے کہ آپ کو کنویکٹ ہو سکیں. کیا واقعی اس طرح سیاست ہو رہی ہے؟ کیا واقعی ہم یہ اس بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا پہ بھی, عدالت میں بھی, قانون میں بھی, سیاست میں بھی, کہ ٹھیک ہے اگر ایک شخص جس کو کہ اس کے پولیٹیکل پارٹی کے اپنے ایڈوائزرز یہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو کنوکٹ کرنے کی حد تک کا ثبوت نہیں ہے, ورنہ چلیں اپارٹمنٹ تو جو ہیں ایون فیلڈ میں چلتے رہیں گے, یا اکاؤنٹس تو پیسے بے نامی اکاؤنٹ چلتے رہیں گے. کیا ایسی مورل اتھارٹی والے لوگ جن کے پاس نو الٹرنیٹیو ایجوکیشن پالیسی ہے, نو الٹرنیٹیو ہیلتھ پالیسی ہے, نو الٹرنیٹیو انرجی پالیسی ہے, وہ ریاست پاکستان کو چیلنج کریں گے؟ جو وہ ڈیلیور نہیں کر پائے وہ موجودہ حکومت کو ڈیلیور نہ کرنے کا تانا دے رہے ہیں. حبیب صاحب معذرت, آپ کی بات کو کاٹنا پڑے گا, یہاں پر وقت ہے بریک کا, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک سکول کے سانحے کو 4 سال بیت گئے. دل خراش یہ واقعہ بھلائے نہیں بھولتا, لیکن حوصلہ اب بھی برقرار ہے, حوصلہ اب بھی نہیں ٹوٹا. بزدلانہ یہ وار دہشت گردوں کا اور طالب علموں کو درس گاہ میں گھس کر قتل کیا اور مکتب کو مقتل میں تبدیل کر دیا. اسی پر بات کریں گے. حبیب اکرم صاحب, سانحہ APS سے ہم نے کیا سیکھا؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ یہ سانحہ اس طرح کا ہے کہ جیسے علی اصغر اور علی اکبر کا غم نہیں بھولتا نا ہم, بالکل اسی طرح یہ ہمارے علی اصغر اور ہمارے علی اکبر تھے, اور جن کا غم ہمیں نہیں بھولے گا, اور یہ دل پہ یہ خراش پڑی رہے گی, اور انشاءاللہ ہمیں اتنا کمزور کبھی نہیں ہونے دے گی کہ ہم دہشت گردوں کے آگے جھک جائیں. تو اس کے نتیجے میں ہم کھڑے ہوئے, پورے قد کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور پھر ہم نے جس طرح مقابلہ کیا ان کا اور دہشت گردوں کا, اور جس طرح انہیں تاک کر نشانہ بنایا, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو ایسی کامیابی ہے جس پہ ہمیں, مطلب جہاں یہ دکھ ہے ان کا, وہاں پہ یہ کامیابی بھی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ایک ریاست نے عمل کرنا شروع کیا, دہشت گردوں کو نشانہ بنانا شروع کیا, تو اس کے بعد اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم رکیں اور پیچھے مڑ کے دیکھیں. ایک دفعہ کہ جو ہم نے کیا تھا, جس طرح پلان کیا تھا, کہیں آج اس منصوبے میں تبدیلی کی ضرورت تو نہیں ہے, کہیں کوئی ایسی جگہ جو ہماری نظروں سے اوجھل رہ گئی تھی, آج اس پہ توجہ کی ضرورت نہیں تھی, اور وہ پلان تھا نیشنل ایکشن پلان. میرا خیال ہے کہ وہ آج بھی ریلیونٹ ہے, اور اس پہ بات بھی ہونی چاہیے, اور اس کی روشنی میں ہمیں کچھ نیا پلان بھی کرنا پڑے تو وہ بھی کریں, اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے حبیب صاحب, اس پر بھی بات کریں گے نیشنل ایکشن پلان پر, لیکن ساتھ اس واقعے کے بعد, 16 دسمبر کے واقعے کے بعد پوری قوم متحد ہوئی, سبھی ایک پلیٹ فارم پر آئے. یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دے گیا؟ دیکھیے, ہم سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ شہدائے APS کے بارے میں بات کرتے ہوئے زبان بھی لرزتی ہے, دل بھی لرزتا ہے. ہم ان کے لیے, ہم ان شہداء کے لیے کیا بات کریں, کیا دعا کریں جو کہ معصوم تھے, معصومیت کے اندر ہی شہید ہو گئے ایفیکٹولی. ہمیں تو بلکہ ان کے والدین, ان کے گھر والوں, ان سب کے لیے صبر و جمیل کی دعا کرتے ہوئے چاہیے کہ قرآن مجید ہمیں دلیل دیتا ہے کہ شہید زندہ ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان شہداء سے جو کہ زندہ ہیں کہیں کہ ہماری بھی اگلے ہاں سفارش کر دیں کہ ہمارے بھی چند گناہ معاف کر دیے جائیں. ان کی تو ہم کیا ہی بخشش کروائیں گے, وہ تو مطلب پہلے سے ہی بخشے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ حبیب صاحب نے یہ بات درست کی کہ اس کے بعد کچھ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کے اوپر بات ہونی چاہیے, کام ہونا چاہیے, اور ابھی ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن سیاست اور ان چیزوں کے اوپر, ایڈمنسٹریٹو ایکشنز پہ بات کرنے سے پہلے صرف ایک چھوٹی سی بات کر دینی ضروری ہے کہ جہاں پہ ہم تمام قوم بڑا کریڈٹ لیتی ہے, بڑی بات کرتی ہے APS کے بعد ہونے والے وار آن ٹیرر کے سکسیسز پہ, لیکن اصل سکسیس جو ہے یہ ہماری افواج پاکستان کا سکسیس ہے. اصل سکسیس ان شہیدوں کا ہے جنہوں نے APS کے بعد یونیفارم میں جانیں دیں ان ٹیررسٹ کو مارنے کی, جو کہ اور ان والدین کا حوصلہ جو کہ آج بھی
میرا خیال ہے کہ اسی طرح فیل کر رہے ہوں گے جیسے کہ آج صبح ہی ان کے بچے اسکول گئے تھے. ایسے ہی اب نیشنل ایکشن پلان کی بات کر لیتے ہیں. حبیب صاحب 20 نکات تھے اس نیشنل ایکشن پلان کے, بات بھی کر رہے تھے کہ جہاں جہاں کمی رہ گئی یہ دیکھنا ہے کہ سارے معاملے کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے. تو کتنا عمل درآمد ہو سکا نیشنل ایکشن پلان؟ دیکھیے نیشنل ایکشن پلان بڑا نا کمپریہنسو ایک پلان تھا, اور اس کے حوالے سے کئی دفعہ کوششیں کی گئیں کہ اس کو ان ٹوٹل ان لیٹر ان اسپرٹ اس کو نافذ کرنا چاہیے. اس کے لیے ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے نواز شریف گورنمنٹ میں جو ہمارے معاف کیجیے گا جو ہمارے تھے سیکیورٹی ایڈوائزر جو آصف جنجوعہ جنرل صاحب, اب جنرل ناصر جنجوعہ صاحب نے کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی, وہ اور بنائی گئی 2015 میں غالب جہاں تک مجھے یاد ہے, ہاں 2015 میں. تو وہ کمیٹی بنی اور بڑی ہائی پاورڈ تھی, اور ذمہ داری دی گئی NSA کو یعنی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو کہ آپ اس کو لک آفٹر کریں گے کہ کہاں کہاں اور کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ ایک خاکہ بنایا, اس کے کچھ حصے خارجی مسائل سے تعلق رکھتے تھے اسی نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 نکاتی تھے. انہوں نے ان پہ کام تو آسانی سے کر لیا کہ کچھ ملکوں کو کچھ پیغامات دینے تھے وہ تو انہوں نے دے دیے, لیکن کچھ چیزیں تھی جو انٹرنلی کرنی تھی. کچھ کام صوبوں نے کرنا تھا, کچھ کام وفاق نے کرنا تھا, پھر کچھ کام ایسے تھے جو ایک صوبے نے کرنے تھے, دوسرے نے کوئی دوسرا کام کرنا تھا. ٹھیک ہے. اس معاملے کو لے کے جب کمیٹی بنی تو پتہ یہ چلا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ بہت سارا کام ہے جو سرے سے ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس میں صوبوں کے ذمہ تھا کہ اس لٹریچر پہ قابو پائیں جو فرقہ واریت یا مذہبی انتہا پسندی پھیلاتا ہے, اور اسی کے ضمنی جب اس کا یعنی لائن آف ایکشن طے کی گئی تو اس میں یہ بھی تھا کہ صوبے جو ہے لاؤڈ سپیکر کے غیر ضروری استعمال پر پابندی لگائیں گے, اور اس کے لیے قانون سازی کی گئی. آپ نے 2015 اور 16 میں تو اس کی بڑی پابندی کی. اس کے بعد کیا؟ ٹھیک ہے. اس کے 2017 میں آہستہ آہستہ ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے اس نے اس کو خاص رنگ دینا شروع کر دیا, احتجاج کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج آپ کی جو سپیکر ہیں وہ مختلف ہمارے لوگوں کے, آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو جس کے دل میں آتا ہے وہ سپیکر بڑے بڑے آن کرتا ہے مساجد میں یا خاص طور پر مساجد میں, اور اس کے اوپر جو اس کا دل کرتا ہے وہ کہنا شروع کرتا ہے. تو لہٰذا وہ سپیکر کے استعمال کو ریگولیٹ جس طرح کیا گیا تھا وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریگولیشن ختم ہو گیا. اسی طرح جو لٹریچر کو کنٹرول کرنا تھا, صورتحال یہ ہے کہ آپ نے اس کی ظاہر اور باہر میں تو لگتا ہے کہ آپ نے کنٹرول کر لیا, جس طرح عام بٹ رہا ہوتا تھا اب نہیں بٹ رہا, لیکن آپ نے بہت سارا کام اپنے نصاب پہ کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا. آپ نے کہا مدارس کی اصلاح کریں گے. مدارس کی اصلاح کے لیے صورتحال یہ تھی کہ جنرل راحیل شریف اس میں انوالو ہوئے, اس میں سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اس میں انوالو ہوئے, بہت سارا کام کیا, لیکن مدارس کی اصلاح کے نام پہ کیا کیا؟ مدارس کو ہراس کرنا شروع کر دیا. ایسا ہی ہے. کوئی میننگ فل ریفارم مدرسے کے اندر وہ کوئی نہیں لا سکے. نیکٹا کو مضبوط کرنا تھا. آج بھی نیکٹا وہیں کی وہیں کھڑی ہے, حالانکہ نیکٹا کے پاس یہ پاور دینی تھی کہ نیکٹا ایک اسپیشل ایسی فورس بنائے گا جو دہشت گردی سے نمٹے گی, وہ فورس بھی نہیں بن سکی. تو لہٰذا ہمیں بہت سارے ایسے کام اس میں نظر آتے ہیں جو ہونے تھے لیکن اب تک نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے, اسی پہ بات کرنے کے لیے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پل ڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, لیکن ان پر جانے سے پہلے ساتھ آپ سے سوال, یہ جو 20 نکات تھے ان میں ایک نقطہ تھا فوج کی نگرانی میں 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام, پر یہ معاملہ ایکسٹینڈ ہوا کیا؟ میں اور پلاٹ سے کے چمن سے بات کرنے سے پہلے میں صرف ایک وضاحت کرتا چلوں. حبیب صاحب نے جو بات کی بالکل درست ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ NSP نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی بنی تھی ان دی آفٹر میتھ آف APS پشاور. اس کے جو نکات ہیں وہ 2 چیزوں کے اندر تفریق کیے جا سکتے ہیں. ایک وہ جو کہ فوجی عسکری قیادت نے کام کرنے تھے, جس کے اندر ملٹری آپریشنز تھا, وار آن ٹیرر تھا, نارتھ وزیرستان تھا, ساؤتھ وزیرستان تھا, ڈیورنڈ لائن کی فینسنگ تھی, دیگر اس طرح کی چیزیں تھے. دوسری اور زیادہ تر وہ شکیں تھیں جن کو سویلین گورنمنٹ نے کام کرنا تھا, نصاب کا ریفارم کرنا تھا, اینٹی ٹیررزم لاز کو بہتر بنانا تھا, اینٹی ٹیررزم کورٹس کو بہتر بنانا تھا, مدارس کی ریگولیشن کرنی تھی, کریکولم ریفارم کرنا تھا, پنجاب کے اندر آپریشن ہونا تھا, دیگر چیزیں ہونی تھیں. پنجاب کا آپریشن اسپیسیفکلی مینشنڈ ہے ان 20 نکات کے اندر. جو کام, اور یہ آج سے پہلے DGISPR بھی کہہ چکے ہیں, ایک سے زیادہ DGISPR کہہ چکے ہیں, نہ صرف آصف غفور صاحب بلکہ اس سے پچھلے والے بھی, اس سے پہلے بھی آصم باجوہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں
کہ جو کام عسکری قیادت کے ذمہ تھے وہ تو کر لیے گئے. ہم نے دیکھا کہ آج ٹیررسٹ آپریشن اس طرح نہیں ہو رہے, ٹیررسٹ اٹیکس بھی نہیں ہو رہے. ہم نے ملٹری, ہماری شہادتیں بھی ہوئی ملٹری کے اندر. جو سویلین گورنمنٹ نے کام کرنے تھے وہ وہیں کے وہیں ہیں, وہ ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. بلکہ جب ان کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی گئی, آپ کو یاد ہے 1 نہیں 2 دفعہ پنجاب آپریشن شروع ہونا تھا اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کی سب سے زیادہ اپوزیشن کی, پنجاب گورنمنٹ نے اپوزیشن کی. تو جب تک ہماری سویلین گورنمنٹ اس کو ٹھیک نہیں کرے گی اس وقت تک آگے نہیں چلے گی. پھر ہم بڑھیں گے احمد بلال محبوب صاحب کے ساتھ بات کرنے سے پہلے, محبوب صاحب کیا یہ بات درست ہے, یہ جو ابھی ایک تو یہ جو سول اور ملٹری آپریشنز کی تفریق کی بات ہے, دوسری یہ کہ ملٹری کورٹس اسٹیبلش کیے گئے تھے کہ اس 2 سال کے اندر 21ویں ترمیم کے تحت ملٹری کورٹس اسٹیبلش کیے گئے کہ 2 سال کے اندر قانون سازی کر کے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں ریفارم, لیجسلیٹو ریفارم کیے جائیں گے, جس کے بعد ملٹری کورٹس ختم کر دی جائیں گی. اس کے اندر پھر مزید توسیع کی گئی, لیکن آج تک ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کا جو لیجسلیٹو ریفارم تھا, جو قانون سازی کے تھرو ہونا تھا, وہ نہیں ہو سکا. کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل. یہ جو 20 نکاتی پروگرام ہے اس میں سب سے اگر کوئی کمزور امپلیمنٹیشن کے لحاظ سے نقطہ تھا تو یہی ہمارے نظام انصاف کی اصلاح کا نقطہ تھا. اس کے اوپر بالکل کوئی کام نہیں ہو سکا, جو کہ پارلیمنٹ نے کرنی تھی, جس کے لیے ظاہر ہے قانون سازی تو پارلیمنٹ نے کرنی تھی, پر اس کے اوپر عمل درآمد کورٹس نے کرنا تھا. جی کیونکہ قانون ابھی بھی موجود ہیں لیکن ان کے اوپر عمل درآمد بہت سلو ہے. ہماری عدالتوں کے اندر لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں اور وہ کیسز سال لگ جاتے ہیں. چنانچہ یہ سوچا گیا کہ اسپیڈی جسٹس کے لیے ملٹری کورٹس کو فی الحال یہ موقع دیا جائے, تو پہلے 2 سال کے لیے اور پھر 2 سال کی توسیع دی گئی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ باوجود یہ ملٹری کورٹس کے اس کے اوپر جو پرابلمز ہمیں سویلین کورٹس کے اندر جن کا سامنا تھا وہی ملٹری کورٹس میں بھی ہوا, کیونکہ بلاخر ان کے فیصلوں کو بھی ہائر کورٹس کے اندر یعنی ہائی کورٹ چیلنج کیا گیا, ڈیو پروسیس کے اوپر چیلنج کیا گیا. محبوب صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک کنسنسس سا لگتا ہے تمام تجزیہ کار کے اندر بھی, میڈیا کے اندر بھی, دیگر سرکلز میں بھی, کہ سویلین گورنمنٹس نے نیشنل ایکشن پلان کو نہیں امپلیمنٹ کیا, کچھ کہتے ہیں دفن کر دیا. آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ کی آرگنائزیشن نے اتنی ڈیٹیل اسٹڈی کیا ہے, آپ کے خیال میں کیا مسئلہ تھا, کیوں سویلین گورنمنٹس اس پہ کام نہیں کر سکیں؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس سنجیدگی کی ضرورت تھی اور جس یکسوئی کی ضرورت تھی وہ لیڈرشپ, میں اس کے تخصیص نہیں کرتا ہوں سویلین کی اور ملٹری کی, میرے خیال میں اس پہ سب کو مل جل کے ہی کام کرنا تھا. اور یہ کہنا بالکل میرے خیال میں غیر مناسب ہوگا کہ سویلین نے تو بالکل کام نہیں کیا لیکن ملٹری نے پورا کام کر لیا. میرے خیال میں کمزوریاں دونوں طرف موجود رہی ہیں, کہیں شاید زیادہ رہی ہوں گی, کہیں کم رہی ہوں گی. بلال صاحب, بلال صاحب کیا آپ کے خیال میں آج نیشنل ایکشن پلان جو ہے, ہم نے دہشت گردی پر بڑی حد تک قابو پا لیا ہے, کیا نیشنل ایکشن پلان آج اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا آج سے 2 سال پہلے تھا؟ اس کے اندر میرے خیال میں آج سے 2 سال پہلے بھی اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اس وقت تو ایک بہت جلدی میں ایک پلان بن گیا تھا, اور اس کو شاید پلان کہنے سے زیادہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ ایک وش لسٹ تھی. اس کو پلان کی شکل دینے کے لیے شاید اس کے اوپر اس کو ریوائز کرنے کی اور اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت تھی. اور ابھی حال ہی میں جو نیکٹا کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی اس بات کو ریئلائز کیا گیا ہے کہ ایک نیو نیشنل ایکشن پلان بنایا جائے گا, یعنی اس کو ریوائز کیا جائے گا. تو اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت موجود ہے, اور اس کے اندر بہت سی ایمبیگوٹیز ہیں, یعنی بہت سی چیزیں غیر واضح ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے زیرو ٹالرنس فار فلانسنگ. اب تو زیرو ٹالرنس جو ہے اس کا کیا مطلب ہے, اس کی کوانٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کی کوئی رپورٹنگ میکینزم پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہر سال یا 6 مہینے بعد اس کی باقاعدہ ایک رپورٹ ہے جو جاری کی جائے, پارلیمنٹ میں پیش کی جائے. تو اس وقت کوئی رپورٹنگ پورا میکنزم ہونا چاہیے. بہت شکریہ احمد. بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ایک تاریخ میں 2 بڑے واقعات پیش آئے, دوسرا واقعہ بھی ڈسکس کریں گے لیکن اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। महीना यही था दिसंबर का और तारीख भी आज ही की थी, लेकिन सन था 1971। सकूते ढाका के जख्म आज भी ताज़ा हैं, इसी पर बात करेंगे। हबीब साहब, सकूते ढाका पाकिस्तान 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ, वजह क्या थी? देखिए, वजह साजिशें भी थी और हमाकतें भी थी। साजिशें बाहर वालों की और हमाकतें हमारी अपनों की। देखिए, हमारी जो अपनी हमाकतों का सिलसिला था वो 1958 का जब मार्शल लॉ लगा था तो उस दिन से शुरू हुआ था। जब आपने मुल्क को बिल्कुल एक आहनी शिकंजे में जकड़ लिया और समझा कि कंट्रोल डेमोक्रेसी मामलात का हल कर देती है, तो उसके बाद फिर आपने सारे के सारे मामलात इस रुख में चलते गए कि फिर आप अल्टीमेटली आपको पता चला कि अब आप इकट्ठे नहीं रह सकते। और फिर उसमें जाहिर है, जब भारत जैसा पड़ोसी हो और एक ऐसा मुल्क, आप ऐसे मुल्क का एक हिस्सा आपका ऐसी जगह पे हो जहाँ पे 3 अतराफ से वो भारत से मिल रहा हो, तो फिर आपको जो एहतियात करनी चाहिए और जो एहतियात के तकाजे थे वो चूंकि आपने सारे बालाए ताक रख दिए और फिर मुल्क को ऐसे चलाना चाहा कि जिसमें किसी ने समझा कि मैं जो कह रहा हूं दरअसल वही ठीक है या मैं जो चाहता हूं दरअसल वही हक है, अपने मौक़िफ़ की तायीद। तो बस फिर उसके नतीजे में जो हुआ फिर वो हमारे सामने है। और अल्लाह न करे पाकिस्तान में पर ऐसा कभी वक्त दोबारा आए कि यहाँ पर कोई शख्स ये कहे कि मैं पाकिस्तान के लिए इंडिस्पेंसिबल हूँ और जो मैं कह रहा हूँ चूंकि मेरे पास फलां ताकत है और ये मैं ही वाहिद आदमी हूँ जो ठीक कर सकता हूँ या ठीक कहता हूँ। अल्लाह करे कि पाकिस्तान पे ऐसा वक्त दोबारा ना, अल्लाह ना करे पाकिस्तान पे ऐसा वक्त दोबारा आए। साथ क्या ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त भी मैंडेट का ही मामला था, मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया? नहीं, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि उस वक्त मैंडेट का एहतराम पूरी तरह नहीं किया गया, क्योंकि अगर आप टोटल नेशनल असेंबली की सीट्स देखें तो 160 सीट्स आउट 161 सीट्स थी मुजीबुर रहमान साहब की ईस्ट पाकिस्तान के अंदर और भुट्टो साहब की यहाँ पे टोटल 160 में से 81 सीट्स थी। तो इफेक्टिवली बिल्कुल मैंडेट का मामला था। लेकिन हबीब साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जंग के तरीके, उस वक्त एक फॉर्मल जंग हुई, हम उसका जितना भी हम इस बात पे जितनी भी अपनी तनकीद करें वो भी कम है, जितनी भी वैसे रिफ्लेक्शन करें वो भी कम है, क्योंकि हमें माजी से सीखते रहना चाहिए। लेकिन उस वक्त हमें उस वक्त एक फॉर्मल जंग हुई। इस वक्त जंग का तरीका बदला जा चुका है। हमने कुछ अर्सा पहले भी इस प्रोग्राम के ऊपर भी बात की, वैसे भी कि 4th 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या होती हैं। तो हबीब साहब ने दुरुस्त कहा कि इस वक्त भी हमें उस तरह के ख़तरों के बारे में केयरफुल रहना पड़ेगा हर लम्हे, कि कोई ऐसा शख्स जो कहे कि जो मैं कह रहा हूं वही दुरुस्त है और मैं ही इंडिस्पेंसिबल हूं, मेरा ही नाम जमहूरियत है और मेरे बगैर जमहूरियत नहीं होगी, और मैं हूंगा तो जमहूरियत चलती रहेगी, मैं नहीं हूंगा तो जमहूरियत डीरेल हो जाएगी, ऐसे नारे इस मुल्क में एज रिसेंटली एज इस इलेक्शन के अंदर भी लगे। तो हमें ऐसे लोगों से जिनका ख्याल हो कि वो इंडिस्पेंसिबल है पाकिस्तान के लिए, कि उन्हीं का नाम जमहूरियत है, कि उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी पावर में होगी तो पाकिस्तान चलेगा, ऐसे लोगों से, ऐसे खतरों से, ऐसी चीजों से पहले भी केयरफुल रहना चाहिए था, आज भी रहना चाहिए, आइंदा भी रहेंगे। आज भी मोहतात रहना चाहिए इस तरह के मामला से और आइंदा भी मोहतात रहना चाहिए। और अल्लाह ना करे कि 16 दिसंबर 1971 जैसा दर्दनाक, भयानक और खौफनाक दिन पाकिस्तानियों को दोबारा देखना पड़े। और दुआ यही है कि पाकिस्तान हमेशा कायम दाइम और सलामत रहे और अपनी शान और शौकत के साथ अपने दुश्मन पर धाक बिठाए रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को जिंदाबाद रखे। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, आपसे अगले हफ्ते होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।